اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شیء وقال الذین اشرکوا اور مشرک لوگ بولے، انہوں نے کہا لو شاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ما عبدنا من دونه من شیء ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے، نحن ولا آباؤنا نہ ہم نہ ہمارے آباء و اجداد نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من دونه من شیء اور نہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ مشرکین کا یہ اعتراض کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے، تو یہ ایک جاہلانہ اعتراض تھا۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبردستی کیوں نہیں روکا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارا شرک پسند نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں زبردستی روکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا کفر اور شرک پسند تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں روکا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی نہ تو کفر و شرک سے روکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو زبردستی نیک کام کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو راستے متعین کر دیے ہیں اور لوگوں کو بتا دیا ہے کہ ھذا سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ تم جس راستے پر چلو گے تمہاری مرضی ہے، لیکن ایک راستے پر چل کر تم فلاح پاؤ گے اور دوسرے راستے پر چل کر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی پر زبردستی نہیں فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دینے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کذالک فعل الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پس رسولوں پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچا دیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ صرف ان مشرکین کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو ان کے آباء و اجداد تھے، پہلے مشرکین گزرے ہیں جو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نافرمان تھے، وہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے، خود گناہ کرتے تھے، خود شرک کرتے تھے، خود کفر کرتے تھے، پھر کہتے تھے کہ ہم نے تو نہیں کیا، اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، ہم نے تو شیطان کے بھی پیچھے چل کر کیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اس سے پہلے بھی لوگ ایسی باتیں کرتے رہے ہیں، لہٰذا آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ رسولوں کے ذمے تو صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچا دیں، چاہے وہ بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اگر وہ آپ کی بات کو مان کر فرما برداری کریں گے تو ان کا اپنا فائدہ ہے، اگر نافرمانی کریں گے تو ان کا اپنا نقصان ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور تحقیق ہم نے بھیجے ہیں ہر امت میں رسول۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وہ رسول کیوں بھیجے؟ تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو یہ بتائیں، اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطان سے اجتناب کرو، بچو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا ہے، یعنی کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی ایسی امت نہیں ہے، کسی علاقے کے لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جہاں ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان، ہندوستان اور اس علاقے میں بھی رسول آئے ہوں گے، اور لازمی طور پر آئے ہوں گے، چاہے وہ یہاں کے ہی رہنے والے ہوں یا کسی دوسرے ملک کے رہنے والے ہوں اور یہاں تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول خود نہ آئے ہوں، لیکن ان کے جو نائب تھے، ان کے ساتھ دعوت دینے والے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ نہیں پہنچے، لیکن صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتے ہوئے بہت دور دور علاقوں تک گئے۔ اور صحابہ کرام کا یہاں ان ممالک میں آنا، ہندوستان، پاکستان میں، وہ تو بالکل واضح ہے کہ کئی صحابہ کرام کی قبریں بھی ہیں، اور یقینی طور پر کوئی نبی بھی یہاں ضرور آیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا ہو۔
پھر آگے فرمایا کہ ان رسولوں کا پیغام یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کا معنی شیطان بھی آتا ہے اور بت بھی۔ شیطان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے سے ہٹانا، لوگوں کو گمراہ کرنا، اللہ کی عبادت سے روکنا، اور بتوں کی عبادت کرنا بھی دراصل گمراہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، لغوی معنی تو اس کا شیطان یا بت ہے، لیکن طاغوت سے ہر وہ باطل قوت مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہو، یعنی ہر وہ قوت جو سیدھے راستے سے روکے اور برے راستے کی دعوت دے اور اسی طرح شیطان والا کام کرے، چاہے وہ شیطان ہو یا انسانی شکل میں کوئی ایسی طاقت ہو، وہ سب طاغوت میں شامل ہے۔ جس طرح آج کے دور میں اسرائیل ہے اور فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہیں، تو یہ بھی دراصل طاغوتی طاقت ہے۔ اور لفظ طاغوت جو ہے یہ مفرد جمع سب کے لیے بولا جاتا ہے طاغوت، چاہے ایک کے لیے بولیں پھر بھی لفظ طاغوت ہوگا، بہت ساروں کے لیے بولیں پھر بھی طاغوت، اور چاہے مؤنث کے لیے بولیں پھر بھی طاغوت، مذکر کے لیے بولیں پھر بھی طاغوت۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، پھر ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن پر گمراہی مسلط کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، پس زمین میں پھرو، سفر کرو، فَانظُرُوا، اور دیکھو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کس طرح عذاب نازل کیا۔ ان تحرص علی ہداہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کی ہدایت کی طمع رکھتے ہیں، فإن اللہ یہدی من یضل، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو بے شک اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتے، ہدایت نہیں دیتے اس شخص کو جو گمراہ ہو جائے، جس کو وہ گمراہ کرے۔ وما لهم من ناصرین، اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہے۔ یعنی خود اپنی حسد اور بغض کی وجہ سے وہ سیدھے راستے پر نہیں آنا چاہتے، تو جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، اور ایسے گمراہوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا نہیں فرماتے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کی سب سے بڑی گمراہی تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی نام کی قسمیں کھاتے ہیں، سخت قسمیں، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، سخت قسمیں۔ کیا کھاتے ہیں؟ لا یبعث اللہ من یموت، اس بات پر قسمیں اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد نہیں اٹھائیں گے، یعنی ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقاً، اس پر اللہ کا سچا اور پکا وعدہ ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی ان کے سب سے بڑی گمراہی یہ ہے جس پر وہ قسمیں بھی کھاتے ہیں، اور یہ کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اور یہی ان کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں سوچتے نہیں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، برا کام کر رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ہم بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اس بات پر یقین ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ کیا جائے گا، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي، اب اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیوں زندہ فرمائیں گے کہ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر اور واضح کر دیں، يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، جس بات میں یہ جھگڑتے ہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ معلوم کر لیں کافر لوگ کہ أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ وہ جھوٹے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ضرور سب مخلوقات کو زندہ فرمائیں گے، پھر ان سے حساب لیا جائے گا، تاکہ ہر کوئی جان لے کہ دنیا میں اس نے کیا عمل کیا ہے، اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے۔ انما قولنا، بے شک ہمارا قول، لشیء، کسی چیز کو، اذا اردنا ہو، جب ہم اس کے کرنے کا ارادہ کر لیں، ان نقول له، ہم اس سے کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی تم کہتے ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جائے گا، ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، ہمارا جسم باقی نہیں رہے گا، تو ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی بڑی چیزیں ہم نے بنائی ہیں، زمین و آسمان کو دیکھ لو، تو ہم جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم صرف کن کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صرف کن کہتا ہوں کہ ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی چیز بڑی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا کام بھی کرنا چاہیں تو صرف کن کہنے سے ہی اللہ تعالیٰ ہر کام کو کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا تمہارا مرنے کے بعد زندہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔